حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ سورہ احقاف ہے جی 26ویں پارے کا، جس سے آغاز ہو رہا ہے۔ جی احقاف ایک علاقے کا نام ہے، صحیح، ایک ریگستان کو کہا جاتا ہے، اور اس صورت میں اس کا ذکر ہے۔ وَاذْكُرْ عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، کہ آپ عاد کے بھائی، قوم عاد کے بھائی جی۔ یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کر لیں، جنہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں اللہ سے ڈرایا اور اللہ کا ڈر سنایا، اللہ کا دین سنایا، اس کا ذکر ہے۔ تو سورت بھی اس کے نام سے موسوم ہے۔ یہ لفظ غالباً قرآن کریم میں اسی جگہ آیا ہے، تو اس لیے عاد کا تذکرہ تو بار بار آیا ہے، لیکن یہ لفظ یہیں آیا ہے تو سورت کا نام یہ پڑ گیا۔ اس صورت میں مکی صورت ہے، اور اس میں بھی وہی بات ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو آسمان اور زمین کو اور ساری کائنات کو پیدا کرنے کا فرمایا ہے، تو یہاں بھی ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، اس کائنات کو، آسمان اور زمین کو ہم نے پیدا نہیں کیا مگر برحق، اور ایک مدت تک، اجل مسمى تک، کائنات جب سے ہے جب تک رہے گی، اس کی ایک مدت ہے اور ایک عمر ہے۔ جیسے انسان کی طبی عمر ہوتی ہے، ہر چیز کی ہوتی ہے، اس کے بعد اس نے فانی ہونا ہے، اس کائنات نے بھی ہونا ہے۔ اور والذین کفروا عما انذروا معرضون، کافر اور مشرک خاص طور پر عرب معاشرے میں اس وقت کے، وہ اعراض کرتے ہیں حق سے۔ اس کے بعد اس صورت میں آگے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحی الی۔ ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ لوگ سنیں، اور وہ اللہ کا کلام بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ما كنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، کوئی نئی بات نہیں ہوئی ہے، میں ایک سلسلے کی کڑی ہوں۔ اور جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء کی مثال ایک عمارت کی ہے جس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، یعنی مطلب یہ ہے کہ میرا ایک تسلسل ہے اور ایک پس منظر ہے، میں اس کا حصہ ہوں، لیکن میرے بعد یہ سلسلہ ختم ہوگا، جس طرح اس اینٹ کے بعد اس عمارت میں مزید کی اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ میں یہ نہیں جانتا ہوں، ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، ایک اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، وہ اپنی جگہ ہے، آپ علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام معصوم بھی تھے اور آپ مغفور بھی تھے، مغفور لہو، آپ کی مغفرت ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے بخش دیا تھا آپ کو، یہ بات تو معلوم ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے، مخلوق ہونے کے ناطے گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہیں مجھے تو اپنا بھی پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، ما یفعل بی ولا بکم، تمہارے ساتھ کیا ہوگا میں یہ بتانے نہیں آیا ہوں، یہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، میں یہ بتانے نہیں آیا ہوں، میں تو ایک نبی ہوں، رسول ہوں، پیغام لے کے آیا ہوں، سمجھانے آیا ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں وحی کا پابند ہوں، میرے پاس علم جو ہے نا وہ وحی کا ہے، اور اگر اس وحی کے ذریعے مجھے کوئی علم عطا ہوگا تو میں بتاؤں گا، نہیں ہوگا تو ذاتی طور پر میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم به وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم، آپ ان سے کہیے کہ اگر یہ قرآن اور یہ وحی اللہ کی طرف سے ہے، اگر ہے تو صحیح، یقیناً ہے، لیکن چلے اگر یہ اللہ کی طرف سے، اور پھر تم نے اس کا انکار کیا، اور بنی اسرائیل کے بہت سارے علماء نے اس کی گواہی دی، شہد شاہد من بنی اسرائیل، عبداللہ ابن سلام بھی تھے اور بھی ہیں، تو اب تمہارا کیا بنے گا کہ تم نے ایک حق کی نافرمانی کی اور خلاف ورزی کی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مشرکین کا ایک مقولہ ذکر کیا، وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ وإن لم یہتدوا به فسیقولون هذا افک قدیم ومن قبل کتاب موسیٰ اماما ورحمہ وهذا کتاب مصدق لسانا عربیا لینذر الذین ظلموا وبشرا للمحسنین۔ فرمایا کہ یہ عرب کے جو بڑے بڑے رؤساء تھے اور بڑے بڑے سردار تھے اور نامی گرامی لوگ تھے ہر حوالے سے، وہ کہا کرتے تھے، ایک عجیب بات کہتے تھے کہ اگر یہ جو دین یہ پیش کر رہے ہیں نا، یہ اگر حق ہے اور اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ہم اس کے نمائندے ہوتے ہیں نا، یہ کہاں سے آ گئے، یہ تو اس کے مستحق نہیں ہے کہ اللہ ان کا چناؤ کر لے۔ تو بھائی اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ یہ تقسیم یہ آپ کو اس کا حق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی، اپنا انتخاب ہے۔
اور جب ان کو ہدایت نہیں ملی تو کیا کہتے ہیں ھذا افک قدیم، یہ تو پرانا جھوٹ ہے، یہ وہی جھوٹ ہے جو پہلے اساطیر الاولین جس طرح کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس سے پہلے کتاب آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، وہ رحمت ہے سراپا، اور اس کے مضامین کو آپ پڑھ لیں وہ اس سے ملتے جلتے ہیں، یہ اسی کتاب کی تصدیق یہاں سے بھی ہو رہی ہے، اور یہ بھی کتابوں کی کڑی ہے، جس طرح نبی علیہ السلام انبیاء کے ایک سلسلے کی کڑی ہے، کہ کتب کے سلسلے کی کڑی ہے، اور خاتم الکتب ہے گویا کہ قرآن کریم۔ اس کے بعد آگے جا کے مختلف وہی مضامین ہیں جو مکی صورتوں میں ہیں، آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی، وَإِذْ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ یہ جو حق ہے اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا دین حق، دین اسلام، اس کی تصدیق اور تائید یہودیوں نے بھی کی، اور انسوں کو تو چھوڑے، انسانوں کو جنات نے بھی کی۔ وَصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، سورہ جن میں بھی آئے، جماعت ایک جنات کی جو نبی علیہ السلام سے ملی تھی، اور جب انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو انہوں نے بھی گواہی دے دی، اب کیا رہ گیا؟ تو آپ پر یہ حجتیں قائم ہو رہی ہے تمہارے خلاف، اور ان سب سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور تم ہی نافرمان ہو۔ آگے جا کے آخر میں، سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، فرمایا کہ آپ صبر کریں، مکی صورت ہے نا، صبر کا حکم تھا، نبی علیہ السلام سے بھی کہا گیا آپ صبر کریں، اور کیسا صبر کریں؟ اللہ نے ایک جگہ یہ فرمایا کہ دوسری تشبیہات بھی دی ہے کہ آپ ان انبیاء کی طرح اور ان اللہ کے بندوں کی طرح صبر کریں، یہاں فرمایا کہ اولو العزم انبیاء کی طرح صبر کریں۔ اب اس میں دو علماء کے قول ہے، ایک یہ کہ سارے انبیاء اولو العزم ہیں، کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ جو عظیمت والا نہ ہو، جو صحیح بات، لیکن ایک دوسرا قول یہ ہے کہ اولو العزم انبیاء جو ہے نا وہ 5 ہیں، اچھا، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کے مسائل بھی زیادہ تھے، اور ان کی سیرت بھی بہت زیادہ تفصیل سے قرآن نے ذکر کیے، تو گویا کہ اللہ فرماتے نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کی طرح مضبوطی والے نبی بن جاؤ، اور ان کی طرح صبر کرو، فیصلہ جلد ہونے والے، آپ جلد بازی نہ کرو، وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ۔ اس کے بعد سورہ محمد ہے، یہ سورت مکی ہے، اور سورہ محمد جو ہے وہ مدنی، اور اس کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں، دونوں الفاظ اس میں آئے ہیں، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم۔ تو اس میں قتال جہاد کو کہتے ہیں، جہاد کا اس میں کافی جگہ جو ہے تذکرہ ہے، اور احکامات ہیں، ہدایات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی فرما دیا کہ ان کافروں کا خوب خون بہاؤ، خون ریزی کرو، یعنی وہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ قتال سے ویسے ہی مجاہدہ مراد ہے، تو مجاہدہ مراد ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جہاد سے مراد ہے کافروں کو مارنا، قتل کرنا، قتال ہے، اور اس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ آگے جا کے یہ بھی فرما دیا کہ یہ سارا کچھ تو اللہ بھی کر سکتے تھے نا، ایک لمحے میں سب کو ہلاک کر دیا، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو بعض کے ذریعے آزمانا چاہتے ہیں، اور اس لیے اللہ نے مسلمانوں پر یہ جہاد فرض کیا ہے، اور یہ بات آگے سورت کے آخر میں بھی فرمائے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ایمان والو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تاکہ ہم مجاہدوں کو اور غیر مجاہد ان دونوں کو جان لیں کہ اللہ کے راستے میں سب کچھ لٹانے والے یہ ہیں اور پیچھے ہٹنے والے یہ ہیں۔ صحیح۔ اور یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی نصرت کرو، اللہ تمہاری نصرت کریں گے۔ جیسے سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے، یعنی انسانی حیثیت سے، ظاہری حیثیت سے، وسائل کی حد تک نبی کو بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ انصار کون ہے؟ انصار النبی ہے، نبی کے مددگار۔ صحیح۔ تو بھائی نبی کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ مدد کا مطلب ظاہری انسانی حوالے سے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ مددگار تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی تھے جن کو حواریین کہا جاتا ہے، من انصاری الی اللہ، تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، اللہ کے مددگار، نبی کے مددگار، دین کے مددگار بنو گے تو اللہ تمہاری نصرت کریں گے، وہ مشروط ہے اس شرط کے ساتھ۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لہم، ایمان والوں کے مولا اللہ ہے اور ان کا کوئی مولا نہیں ہے۔
پالنے والے تو اللہ ہیں، لیکن مولا کا معنی یہاں ہے مددگار اور دوست. صحیح. ایمان والوں کا دوست اللہ ہے، ان کا کوئی دوست نہیں. جیسے اللہ ولی الذین آمنوا سورہ بقرہ میں فرمایا تھا. اور اس کے بعد آخر میں جا کے اس سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم لوگ روگردانی اختیار کرو گے، انحراف پر رہو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا دیں گے، دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے. ایسے پہلی دوسری صدی کی بات ہے کہ سارا علم جو ہے نا، علم دین، وہ عربوں کے بجائے عجموں کے پاس چلے گی. سارا ایک اکا دکا کہیں ملتے تھے کہ بھئی کوفہ کا بھی ایک عالم ہے، باقی سب عجمی. اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا اور یہ دکھانا تھا. تو شاید یہ اسی روگردانی کی وجہ سے پہلی صدی میں بے شک صحابہ میں تو عرب تھے سارے، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں تابعین کے زمانے میں جا کے اکثریت جو ہے نا عجموں کی. صحیح. تو یہ بھی ایک ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ معاملہ بدلتا رہا ہے، یعنی مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، پھر مدینہ کے بعد دمشق کے بعد بغداد کے بعد استنبول، اور یہ علاقے جو ہے نا اسلام کے مراکز بنے ہیں. قوموں میں اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے کہ ایک کے بجائے دوسری قوم، دوسری کی جگہ تیسری. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان سے فرمایا. اس کے بعد سورہ فتح ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. فتح مبین سے مراد ویسے تو فتح مکہ ہے، لیکن اس سے پہلے جو اس کی تمہید تھی نا، وہ صلح حدیبیہ میں پڑ گئی تھی. اچھا. جو بظاہر مسلمانوں کی شکست تھی، ساری شرطیں ان کی تھی نا، لیکن بظاہر مسلمان بھی بڑے خفا تھے. اس کے بعد اسی کے نتیجے میں فتح مکہ مل گئی. تو اس کا اللہ نے پہلے اعلان فرما دیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اور فتح مبین کے بعد کیا ہوگا، اس کا مقصد کیا ہوگا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ عَلَيْكَ نِعْمَتَهُ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت، آپ کی مکمل بخشش کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو غنیمتوں سے اور نعمتوں سے نوازنا چاہتے ہیں. اس میں آگے جا کے پھر یہ بھی ہے کہ اعراب جو کچھ دیہاتی لوگ تھے اور انہوں نے نفاق کا مظاہرہ کیا تھا، اس کا ذکر یہاں بھی ہے، جیسے سورہ توبہ میں ہے. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا. عن قریب یہ اعراب آپ سے کہیں گے کہ ہمارے مال اور ہماری اولادوں نے ہمیں مشغول رکھا تھا، ہم مصروف تھے، مصروفیت کی وجہ سے ہم جہاد میں نہیں جا سکے. جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک دو جگہ ذکر آیا ہے، اور یہی تذکرہ سورہ احزاب میں بھی ہے. ان بیوتنا عورہ، کہ ہمارے گھر خالی ہے، کوئی دیکھ بھال والا نہیں، اس لیے ہم جہاد میں نہیں جا سکتے. ہیلے بہانے جو ان کے ہیں منافقین کے، سورہ توبہ میں بھی قل، وہاں بھی ہے فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، اور یہاں ہے سیقول لک المخلفون. مخلفون کا معنی ہے پیچھے رہنے والے. اور پھر ایک عجیب بات آ گئی، جب انہوں نے اپنے عذر بہانے وغیرہ پیش کیے نا، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید. ایک قوم کے ساتھ مقابلہ ابھی باقی ہے، تمہیں بلایا جائے گا، وہاں پھر تم اپنا جوہر دکھانا کہ تم کیا اللہ والے ہو، اللہ کے راستے میں لڑنا چاہتے ہو. یعنی یہ ایک ہی موقع نہیں تھا، اور بھی آئیں گے. اور پھر وہ موقع بھی آیا، اور پھر وہ اس میں بھی شریک نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ جو ہے نا، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو ان کے پاس بھیجا تھا، اور پھر خبر آئی کہ ان کو قتل کر دیا، تو پھر بیعت رضوان ہوئی. اس کا ذکر ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ ان لوگوں سے راضی ہوگا جنہوں نے شجرہ کے نیچے بیعت کی. پھر اس کا کچھ تذکرہ ہے آگے، اور دو تین اور واقعات کا بھی ذکر ہے کہ مشرکین نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو مارنے کی، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو بھی بچایا اور ان کو بھی مسلمانوں سے بچایا. یہ ایک دو طرفہ معاملہ ہوا کہ وہ بھی بچ گئے، مسلمان بھی بچ گئے. اللہ کی اپنی اس میں حکمت تھی. آخر میں یہ ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صحابہ کی جو خاص صفات ہے اللہ نے یہاں بیان کیے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت اور آپس میں نرم. تو یہ اس پر صورت ختم ہوئی ہے.